نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب زدني علما۔ جسم ایک احتیاطی مشین یعنی بائیولوجیکل مشین۔ جسم در حقیقت ایک مشین کی طرح ہے، اسے ہم احتیاطی مشین کہہ سکتے ہیں کہ یہ احتیاطی مشین بھی اس طرح کام کرتی ہے جس طرح دوسری مشینیں کام کرتی ہے۔ انسانی مشین جسم کے تمام حصوں کو صحیح حالات میں رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہنے کے لیے توانائی استعمال کرتی ہے تاکہ اس کی کارکردگی میں کوئی فرق نہ آئے۔ اس مشین کو بھی دیگر مشینوں کی طرح سروسنگ اور اوور ہالنگ اور ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی صحیح اعمال صادر ہو اور ان اعمال کے اچھے اثرات جسم، اخلاق اور روح پر مرتب ہو۔ اسی لیے اس مشین کے خالق نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ اس کا جسم پاک و صاف رہے اور اس کے اعمال پاک و صاف ہو، جس سے وہ اخلاقی و نفسیاتی اور روحانی لحاظ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکے گا۔ اور جس طرح موٹر کی روح رواں پیٹرول ہے، اسی طرح انسانی جسم کی روح رواں اس کی غذا ہے جو پیٹرول کی طرح جل کر جسم کو توانائی دیتی ہے، جس سے انسانی جسم نہ صرف کام کاج کرتا ہے بلکہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اجاگر ہوتی ہے، اور ہمارے جسم میں موجود مختلف اعضاء اور نظام حی جسم پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، ان جس سے انسانی جسم نہ صرف کام کاج کرتا ہے بلکہ اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ روزہ ہمارے جسم میں موجود مختلف اعضاء اور نظام حی جسم پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے اس کے بارے میں آگاہی۔ مجموعی غذائیت میں اضافہ۔ روزے سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری واقع نہیں ہوتی، کیونکہ روزہ رکھنے سے دو کھانوں کا درمیانی وقفہ ہی معمول سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور حقیقت 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر اتنے حرارے، کیلوریز اور جسم کو مائع پانی کی اتنی مقدار مل جاتی ہے جتنی روزے کے علاوہ دنوں میں ملتی ہے۔ مزید برآں یہ بھی ایک حقیقت اور مشاہدہ ہے کہ لوگ رمضان میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ عام دنوں کے مقابلے میں جسم کو اکثر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم فاضل مادوں کو بھی استعمال کر کے توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ جسم کی قوت مدبرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ قدرتی علاج کی ہر صورت اس حقیقت پر مبنی ہے کہ قدرت کاملہ نے جسم کے اندر قوت مدبرہ پیدا کی ہے، جس سے آپ جسم کا دفاعی نظام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قوت مدبرہ کسی خاص تدبیر کے بغیر ہر وقت قوتوں کی حفاظت پر معمور رہتی ہے۔ قدرتی علاج کی صورت میں وہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو قوت مدبرہ کو مدد دینے والی ہو، اور ان باتوں سے بچنا چاہیے جو اسے کمزور کر دے۔ قوت مدبرہ کو مدد دینے والی
تدبیروں میں سے ایک تدبیر کھانے پینے کا ترک کرنا ہے۔ ترک غذا ہے سے بدن کی وہ قوت جو غذا ہضم کرنے میں ہر وقت استعمال ہوتی رہتی تھی اب جمع ہونے لگتی ہے اور قوت مدبرہ کے ساتھ مل کر امراض کو بدن سے نکالنے میں مصروف جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ روزہ میں شفا بخشی کی زبردست صلاحیت ہے۔ دل پر مثبت اثرات، ان میں روزہ کے دوران خون کی مقدار کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو نہایت فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خلیوں کے درمیان مائع کی مقدار میں کمی کی وجہ سے خلیوں کے عمل میں بڑی حد تک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ لباب دار جھلی کی بالائی سطح سے متعلق خلیے جنہیں ایپیتھیلیل سیل کہتے ہیں اور جو جسم کی رطوبت کے متواتر اخراج کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی صرف روزے کے ذریعے آرام سکون ملتا ہے، جس سے ان کی صحت مندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح ٹشو یعنی پٹھوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ پٹھوں پہ یہ ڈائسٹولک دباؤ دل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ روزے کے دوران ڈائسٹولک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے، یعنی اس وقت دل آرام یا ریسٹ کی صورت میں ہوتا ہے۔ مزید برآں آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کی بدولت شدید تناؤ یا ہائپر ٹینشن کا شکار ہے۔ رمضان کے ایک ماہ کے روزے بطور خاص ڈائسٹولک پریشر کم کر کے انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ روزے کا سب سے اہم اثر دوران خون کی شریانوں پر مرتب ہوتا ہے۔ خون کی شریانوں کی کمی اور فرسودگی کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک وجہ خون میں باقی ماندہ مادے کا پوری طرح تحلیل نہ ہو سکنا ہے، جبکہ روزے میں بطور خاص افطار کے وقت کے نزدیک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اس طرح خون کی شریانوں کی دیواروں پر چربی یا دیگر اعضاء جم نہیں پاتے، یوں شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ موجودہ دور کی انتہائی خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری شریانوں کی دیواروں پر سختی ہے، جس سے بچنے کی بہترین تدبیر روزہ۔ دل کے دورے سے بچاؤ، دل کے دورے کے اسباب میں موٹاپا، مسلسل پریشانی، چربی کی زیادتی، ذیابیطس، بلڈ پریشر اور سگریٹ نوشی شامل ہیں۔ ان تمام وجوہات کا خاتمہ کر کے انسان کو دل کے دوروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح دل کے اکثر مریضوں کے لیے بھی روزہ اس طرح بھی بہت ہی فائدہ بخش ہے کہ عام دنوں میں دل کی طرف سے جسم کو مہیا کیے جانے والے خون کا 10% غذا کو ہضم کرنے کے لیے اعضاء جسم میں چلا جاتا ہے، جبکہ روزہ کے دوران ترک غذا اور نظام انہضام کے کم عمل کی وجہ سے خون کی یہ مقدار جو غذا کو ہضم کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل کو کام تو بہت کم کرنا پڑتا ہے اور آرام بہت زیادہ۔ جسم اور دماغ میں آہنگی، اردن کی یونیورسٹی ہاسپٹل کے ڈاکٹر سلمان نے دوران رمضان 42 مردوں اور 26 خواتین کا مشاہدہ کیا۔ ان کا وزن اوسطاً 2 کلو گرام کم ہو گیا۔ تہران یونیورسٹی کے ڈاکٹر عزیز کی ریسرچ کے مطابق
رمضان کے دوران عام افراد میں 4 کلو گرام تک وزن میں کمی نوٹ کی گئی۔ سلیمنگ سینٹر میں جانے والوں میں عام مشاہدہ کیا گیا ہے کہ فاقو یعنی ڈائٹنگ کے بعد ان کا وزن دوبارہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کا حصہ جسے ہائپوتھیلیمس کہتے ہیں انسان کے وزن کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص فاقی کرتا ہے تو فاقوں کے بعد یہ حصہ تیزی سے عمل کرتا ہے اور وزن دوبارہ بڑھ جاتا ہے۔ روزے کے دوران حیرت انگیز طور پر یہ حصہ تیزی سے کام نہیں کرتا کیونکہ روزہ ایک روحانی عمل ہے جس میں جسم اور دماغ دونوں کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وزن دوبارہ نہیں بڑھتا، جبکہ غیر معمولی طور پر دبلے پتلے افراد بھی روزے سے مدد لے سکتے ہیں۔ شروع میں تو ان کا وزن کچھ اور کم ہو جائے گا، لیکن جب وہ 30 دن کا دورانیہ ختم کرنے کے بعد معمول کے مطابق کھانا پینا شروع کر دیں گے تو ان کا وزن پہلے سے بڑھ جائے گا۔ تازہ خون بننا۔ روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گودا حرکت پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لاغر لوگ روزہ رکھ کر آسانی سے اسے اپنے اندر زیادہ خون پیدا کر سکتے ہیں۔ روزے کے دوران جگر کو ضروری آرام مل جاتا ہے، یہ ہڈی کے گودے کے لیے ضرورت کے مطابق اتنا مواد مہیا کر دیتا ہے جس سے بآسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہو سکے۔ خون کے خلیات۔ خون میں سرخ ذرات کی تعداد زیادہ اور سفید ذرات کی تعداد کم پائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزہ میں حرارت جسمانی گر جاتی ہے لیکن جب اصلی بھوک اٹھ کر آتی ہے تو حرارت جسمانی اصلی حالات کی طرف مائل پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جب روزہ کھولا جاتا ہے اور غذا استعمال ہوتی ہے تو حرارت جسمانی کسی قدر بڑھ جاتی ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد خون کا تصفیہ جاری ہو جاتا ہے۔ قلت الدم یمینیہ کی حالت میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خون کے سرخ عطیات کی تعداد میں ترقی ہو جاتی ہے۔ ایک مشاہدے کے مطابق صرف 12 دن کے روزوں کے تسلسل کی وجہ ہے کہ خون کے خلیات کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ کر 32 لاکھ تک پہنچ گئی۔ حواس خمسہ پر روزے کا اثر۔ حواس خمسہ پر روزے کا حیرت انگیز اثر پڑتا ہے۔ بینائی میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی حالات سونگنے اور سننے کی قوتوں کی ہوتی ہے اور یہ قوتیں ایسی تیز ہو جاتی ہے کہ اس تیزی کی مثال گزشتہ عمر میں نہیں ملتی۔ اکثر لوگ دیکھے گئے ہیں کہ علاج بالعموم سے پہلے چشمہ استعمال کرتے تھے، لیکن روزے کے بعد ان کی بینائی صاف اور روشن ہو گئی۔ بعض اوقات تو وہ روزہ سے نابینا آنکھیں روشن ہو گئی، سننے کی قوت معمول سے زیادہ بڑھ گئی۔ اکثر لوگوں کا بہرا پن اور کانوں کا بھاری پن دور ہو گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کانوں کے اندرونی حصے میں انجماد خون رفع ہو جاتا ہے اور ہوا کی گزرگاہ وسیع ہو جاتی ہے اور اس طرح کان کے پردوں پر ہوا کا متناسب دباؤ پڑتا ہے۔ اسی طرح قوت ذائقہ کی تمام خرابیاں روزے سے دور ہو جاتی ہے۔ روزے کے اثر زبان پر بھی دیکھا گیا ہے۔ عام طور پر خیال ہے کہ اگر مریض کی زبان صاف ہو تو یہ اس کی تندرستی کی علامت ہے۔ اگر زبان صاف نہ ہو اور اس پر کوئی تہ چڑھی ہوئی ہو تو انسان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ روزہ نئی نظریہ
بالکل غلط ثابت کیا ہے کہ چنانچہ زبان کا صاف ہونا اور ایک تہ